السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو دبئی ویزا سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ہے۔ بہت سے ہمارے کلائنٹ ہیں، ٹریڈ پارٹنرز ہیں جو اکثر سوال کرتے ہیں کہ دبئی کے ویزا کی ریجیکشن کیوں آتی ہے۔ تو اسی صورت میں نے کہا کہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں جو ہمارے کلائنٹ ہیں، جو ڈائریکٹ کلائنٹ ہیں یا جو بھی دبئی وزٹ پہ جا رہا ہے، جاب کی غرض سے موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ جاب کی غرض سے جاتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کو اس طرح کی ٹیکنیکس بتائی جائیں، ایسا پروفیشنلزم ان کو سکھایا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے پیسے ضائع نہ ہوں۔ کیونکہ ہمارے ہاں ایجنٹ حضرات سمپل یہ کہہ دیتے ہیں کہ ریجیکشن کی صورت میں پیسے نان ریفنڈیبل ہیں، اور 50% ریجیکشن ہے، 50% ایکسیپٹنس ہے، مطلب آپ کا ویزا لگ بھی سکتا ہے، نہیں بھی لگ سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ان شارٹ یہ کہ جو کلائنٹ ہے جس کو ڈائریکٹ سروس ملنی ہے وہ بیچارہ زچ ہو کے رہ جائے گا، اس کو ہی سروائیو کرنا پڑے گا۔ تو دیکھنے والوں کے لیے، چاہے وہ اسلام آباد کے شہری ہیں، لاہور کے ہیں یا پاکستان میں کسی بھی جگہ سے ہیں، کچھ میں ان کو 2-3 قسم کی ٹپس بتا دیتا ہوں کہ ان سے ان کا ویزا ریجیکشن کی طرف نہیں جائے گا، ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ جیسا کہ دبئی ہے، شارجہ ہے، ابو ظہبی ہے، دناٹا ہے، یہ 4 آئی ڈیز ہیں جو اس ٹائم UAE کے ویزے جو ہیں یہ پروسیس کر رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کچھ چیز ایسی ہے کہ ایک تو آپ کی جو پکچر ہے، سب سے مین چیز آپ کی پکچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جو آپ ایک پاسپورٹ سائز پکچر اپنے ایجنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں ویزا کے لیے، تو اس پکچر کا کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ ایک ایسی ٹپ ہے جو آج سیکرٹ کوڈ آپ سمجھ لیں، شاید بہت سے ٹریول ایجنٹ حضرات بھی اس بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اس کا کچھ سائزز وغیرہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ڈسکرپشن میں بتا دیا جائے گا کہ کیا کس سائز کی کیسی ہونی چاہیے۔ بٹ ان شارٹ یہ کہ اس پہ آپ کا اگر 100% مطلب پکچر ہے آپ کی پاسپورٹ سائز، تو اس پہ 80% تک آپ کا فیس آنا چاہیے۔ آپ کے لائک ایئرز ہیں، میں آپ کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ آپ کے ایئر ہیں، آپ کے بال بڑے بھی ہیں، فار ایگزامپل لیڈیز بھی ہوتی ہیں ایون، تو انہوں نے اپنے ایئرز کو واضح رکھنا ہے۔ انہوں نے اپنی آئی جو کانٹیکٹ ہے وہ تھرو آؤٹ کیمرہ رکھنی ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پھر میٹ فنش ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کا کوشش یہ ہونی چاہیے جو فیس ہے جو گلو کر رہا ہے، یعنی کہ اگر جو میلز ہیں ان میں کوٹ اور ٹائی لازمی ہونی چاہیے۔ لیڈیز اگر ہیں تو وہ بغیر دوپٹے کی ان کی پکچر ہونی چاہیے۔ بیک گراؤنڈ اینی وائٹ ہو یا بلو ہو، اس کا کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ کی پکچر ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جس بھی فوٹو شوٹ والے سے اپنی پکچر فوٹو بنائی ہے، کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ اس سے وہ واٹس ایپ لینی ہے، یعنی کہ شارٹ فارم میں۔ جب وہ شارٹ فارم میں کاپی جو پکچر ہے آپ کی اپلائی ہوگی، دین وہ آپ کی کاپی ریجیکشن میں نہیں جائے گی جو ویزا کی ہوگی۔ اس کے بعد پاسپورٹ ہے آپ کا، فرسٹ پیج آتا ہے، سیکنڈ پیج آتا ہے۔ پاسپورٹ شوٹ بھی جو ہے وہ مور دین 8 منتھ آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر بینک سٹیٹمنٹ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، بینک سٹیٹمنٹ پرووائڈ کر دیں۔ جو وہاں کی ایک ٹیکنالٹیز ہیں، کچھ ایجنٹ حضرات جو ہیں وہ ڈائریکٹ کلائنٹ کو نہیں بتاتے ہیں کہ آپ اگر 40 ایئر سے ابو آپ کی ایج ہے تو ویزا آپ کے لیے بہت آسان اور ایون آپ کا کم پیسوں میں اویلیبل ہو جاتا ہے۔ ابھی کرنٹ سینیریو میں بھی ہم جو ویزے لگا رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے 95% جو ہیں وہ ویزے بالکل ایکوریٹ آ رہے ہیں۔ صرف 5% ریجیکشن ہے، وہ ہم کلائنٹ کو سمجھاتے بھی ہیں کہ آپ کی پکچر ایسی ہونی چاہیے۔ بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی داڑھی کی اچھی طرح سے ٹرمنگ کروانے کے بعد ہی پکچر بنوائیں، اور کوشش کریں کہ جو کیپ وغیرہ یا امامہ یا کوئی ایسی چیز یوز بھی کر رہے ہیں تو وہ پکچر میں ایٹ لیسٹ اس کو یوز نہ کریں۔ کرنٹ سینیریو پہ ہم ویزا ڈن بیس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں دبئی کے لیے، چاہے وہ آپ کا 30 ڈیز کا ہے، 16 ڈیز کا ہے، اور نارمل ویزا جو فیس چارج ہو رہی ہے اس پر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ دبئی کا آئی ڈی سے بھی ویزا اویلیبل ہے، پرسنل آئی ڈیز بھی الحمدللہ ہماری چل رہی ہیں۔ اس کے بعد آج کل جو ہے وہ شارجہ پہ موسٹلی کام بھی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور کہ جب ویزا بھی لگ جاتا ہے ایون، اور آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ بھی ہے یا آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہے، آپ ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں تو امیگریشن وہاں پہ آپ سے شو منی چیک کرتی ہے۔ لائک آپ 1 منتھ کے لیے جا رہے ہیں، 30 ڈیز کے لیے، لائک 45 ڈیز کے لیے، تو وہ بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ آپ وزٹ پہ کنٹری میں جا رہے ہیں۔ امیگریشن کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کے وہاں پہ ریلیٹیوز رہتے ہیں یا جو بھی رہتے ہیں، وہ یہ دیکھتی ہے کہ بیسیکلی ایک پرسن ہے وہ دوسری کنٹری میں جا رہا ہے اور اس کے پاس شو منی نہیں ہے، تو وہ وہاں جا کے کرے گا کیا؟ کیونکہ یہ امیگریشن ٹو امیگریشن آپ کی انٹرنیشنلی ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو یا ان پیرامیٹرز کو فالو کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ شو منی چیک کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا 30 ڈیز کا ٹور ہے تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 100 درہم پر ڈے ہونا چاہیے دبئی کے لیے۔
اگر آپ کے پاس 100 درہم نہیں ہے تو امیگریشن آپ کو روک سکتی ہے۔ پھر آپ ویل ڈریس ہونے چاہیے۔ ایئرپورٹ پر آپ جا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو یہاں امیگریشن کو بھی فیس کرنا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، دین آپ کو دبئی میں بیسیکلی وہاں پہ فیس کرنا ہے۔ وہ آئی ریٹینا تک ایون آپ کا وہ لیتے ہیں فنگر پرنٹس کے ساتھ ساتھ، تو وہاں سے بھی اکثر ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز آج کل ایجنٹ حضرات کیا کر رہے ہیں کہ وہ سنگل پرسن فار ایگزامپل بلو 40 ایئر ایج ہے تو اس کا ویزا ریجیکشن میں آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اسپاؤس کا ویزا ہے، یعنی کہ اس کی مسز کا ساتھ لگا لیتے ہیں، یا اگر مسز کا اپلائی ہو رہا ہے تو اس کے ہسبینڈ کا ساتھ ویزا لگا کے اس کو فیملی بنا کے ان کا ویزا اپلائی کر دیتے ہیں۔ ویزا تو آ جاتا ہے اس صورت میں، لیکن جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو یا تو جسٹ وہ لیڈیز اکیلی ٹریول کر رہی ہوتی ہیں یا وہ ہسبینڈ اکیلے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آج کل جو ہے وہ دبئی امیگریشن ایسے کیسز کو ڈیپورٹ کر رہی ہے۔ تو بالکل بھی ایسے کسی ایجنٹ کے پاس نہ جائیں جو آپ کا پیسہ بھی ضائع کرے اور آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ بھی نہ کر سکے۔ لوگ جاب کی غرض سے جا رہے ہیں، سیونگ وہ خراب کر دیتے ہیں اپنی ساری جتنی ان بیچاروں کی سیونگ ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ویڈیو انہی کی ہیلپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ ویل ڈریس ہو کے جائیں، شو منی لے کر جائیں، ہوٹل بکنگ اگر آپ کے پاس کنفرم ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اس کے بھی حل موجود ہیں۔ کسی بھی معلومات کے لیے یا دبئی ویزا ڈن بیس بھی اویلیبل ہے، کوئی بھی معلومات آپ کو چاہیے تو نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دبئی ویزا جب مزید نارمل میں آ جائے گا تو اس ٹائم ایک اور ویڈیو بھی دبئی سے ریلیٹڈ آپ کو بتا دی جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔